ایک محنت ہمارے سامنے ہے. میں نے یہ بات عرض کی کہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی احوال کی درستگی کو دین میں رکھا ہے اور دین کو اللہ نے دین کی محنت سے جوڑ رکھا ہے. جب محنت ہوگی تو دین زندگی میں داخل ہوگا, جب محنت ہوگی تو دین زندگی میں داخل ہوگا, اور جب محنت نہیں ہوگی تو دین زندگی سے نکل جائے گا, دین زندگی سے پھر وہ نکل جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کے مکی اور مدنی زندگی کے اندر دعوت کی مبارک محنت میں لگے ہوئے تھے. مسجدوں میں تعلیم ہوتی تھی, مسجد نبوی میں کوئی کتاب نہیں تھی. آپ اہل علم ہیں, سب کے علم میں یہ بات ہے کہ قرآن شریف بھی اکٹھا قرآن شریف نہیں تھا, اور تو دوسری کتاب چھوڑ دیجئے, کہیں پتھر پہ, کہیں چمڑے پہ, کہیں ورق پہ, یہ بعد میں قرآن شریف جمع ہوا. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر جو بات سنتے تھے وہی گھر جا کر بتاتے تھے. یہی گھر کی تعلیم ہوتی تھی, یہی گھر کی تعلیم ہوتی تھی. جو سنا ہے وہ گھر جا کے بہنوں کو, عورتوں کو, بچوں کو بتایا, اور یقین کے ساتھ بتایا. شوق ہے دین کا علم حاصل کرنے کا, یقین ہے اللہ کے حکموں پہ کامیابی کا, تو گھر میں جا کے بتاتے تھے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں ایک بات سنی. آپ نے ارشاد فرمایا جب کسی پہ کوئی مصیبت آوے اور کسی بھی کوئی پریشانی آوے یا چیز گم ہو جائے تو اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے, اور اس کے بعد اگر یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا, یہ دعا پڑھ لے اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا, تو اللہ تعالیٰ یا تو وہ چیز عطا فرمائیں گے یا اس سے بہتر چیز اسے عطا فرمائیں گے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے اٹھ کر تشریف لائے, گھر پہنچے تو آپ کی اہلیہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود تھیں, تو مسجد کی تعلیم گھر میں پہنچا دیا. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی مصیبت پہنچے, پریشانی آوے, کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرمائیں گے یا اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, انہوں نے کہا بہت اچھی بات, دعا یاد کر لی, انا للہ و انا الیہ راجعون, تو یہ سب کو یاد ہے, یہ دعا یاد کر لی اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا, یہ دعا پڑھ لی. یقین کے ساتھ کچھ دنوں کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا, تو ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتی ہیں میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی ہے, وہ چیز ملے گی یا اس سے بہتر چیز ملے گی, تو میرے شوہر کا, خاوند کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ تو مل نہیں سکتے, پھر شوہر سے بہتر چیز کیا ملے گی. لیکن یقین پکا ہے. یقین کیا ہے؟ مسئلہ یقین کا ہے. دعوت کے ذریعے یقین کو بنانا ہے. آج جتنے بھی اعمال ہمارے اور آپ کے پاس ہیں, اعمال تو ہیں لیکن یقین سے خالی ہیں, یقین سے خالی ہیں. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ امت کو دین کی معلومات نہیں ہے, یا یہ کتاب نہیں پڑھتے, یا یہ مطالعہ نہیں کرتے, یا ان کو جانکاری نہیں ہے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ میں یہ بات آتی ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, فرمایا کرتے تھے کہ آج ایک بات دیکھی جائے, امت میں دین نہیں ہے, اور اگر کچھ دین ہے تو اس دین میں یقین نہیں ہے, اور جو دین یقین سے خالی ہو حالات کے آ جانے پہ لوگ اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں. امت میں دین نہیں ہے, اور دین ہے تو اس دین میں اللہ کے وعدوں اور وعیدوں کا یقین نہیں ہے. جو دین یقین سے خالی ہو حالات کے آ جانے پر آدمی اس دین کو چھوڑ دیتا ہے, دنیا کو اپنا لیتا ہے, اس لیے کہ دنیا کی محنت ہے, دین کی محنت نہیں, اس لیے کہ دنیا کی محنت ہے, دین کی محنت نہیں. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یقین کے ساتھ انہوں نے پڑھا. شوہر کا انتقال ہو گیا, سوچتی رہی, وعدہ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خبر ہے، سچوں میں سچے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی خبر ہے، لیکن دل کے اندر ایک تذبذب ہے۔ تو پتا چلا جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد اپنے نکاح کا پیغام ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھیجا، اور اس کے بعد مختصر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی گئی تو فرماتی ہیں مجھ کو یقین ہوا کہ اب میں یہ سوچتی تھی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جو شوہر تھے ان سے اچھا شوہر کہاں ملے گا، تو ان سے اچھا شوہر اللہ نے، اس سے بڑا شوہر کون ہوگا اور اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ بتاؤ بھائی وعدہ پورا ہوا نہیں پورا ہوا؟ بڑے ہمارے فرماتے ہیں آج اگر امت کے پاس جو دین ہے، آپ غور فرمائیں گے، فرمایا امت کے پاس جو دین ہے یا تو ماحول والا دین ہے یا حالات والا دین ہے۔ دین کے محنت کی چھوٹنے کی وجہ سے امت کے پاس جو دین ہے یا تو حالات والا ہے یا ماحول والا ہے۔ اسے بات آگے سمجھائی، ماحول والا کیا ہے؟ ماحول والا تو یہ ہے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب جا رہے ہیں نماز میں تو میں بھی چلا جاؤں، سب بیٹھے ہوئے تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ماحول ملے گا تو دین پہ چلیں گے، ماحول نہیں ملا تو دین کو چھوڑ دیں گے، یہ ماحول والا دین ہے۔ امت کے پاس دین ہے وہ ماحول والا ہے۔ اور فرمایا حالات والا دین کیا ہے؟ فرمایا کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی دقت و دشواری ہو گئی، چلو بھائی نماز پڑھ لو، چلو کچھ صدقہ کر دو، اور چلو تسبیح و تلاوت کرو۔ اور جب اللہ نے حال کو دور کر دیا، حال کو دور کر دیا، مسئلہ حل ہو گیا، نماز بھی گئی، تلاوت بھی گئی، ذکر بھی گیا، صدقہ بھی گیا۔ یہ حال والا دین ہے۔ حال میں تھے تو بزرگوں دوستوں مسجد جاتے تھے، حالت اللہ نے بدل دی، خوشحال بنا دیا تو بزرگوں دوستوں مسجد جانا بھی ہمارا بند ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ مثال دی ہے۔ مثال یہ دی ہے جو ماحول کی وجہ سے دین پر چلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے بارش کے دنوں میں جب پانی بہتا ہے اور اس پانی کے اوپر کاغذ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور تنکے، گھاس پھوس اس بارش کے پانی کے اوپر وہ بھی پانی کی رو میں بہتے ہیں، اور اگر جہاں پانی رک گیا تو یہ کاغذ کے ٹکڑے تنکے گھاس پھوس وہیں رک جاتے ہیں۔ ایسے ان لوگوں کی مثال ہے جو ماحول کی وجہ سے دین پہ چلتے ہیں، جہاں ماحول ملا وہاں تو دین پہ چلے، اور جہاں ماحول نہیں ملا وہاں دین کو چھوڑ دیا۔ ماحول والے دین پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، ماحول والے دین پہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ فرمایا امت کے پاس اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ بزرگوں دوستوں جو دین ہے وہ ماحول والا دین ہے۔ اور دوسری مثال دی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، دوسری مثال یہ دی، ملفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فرمایا ماحول کی وجہ سے دین پہ چلنے والا اس کی مثال ایسے ہے جیسے جنازہ 4 آدمیوں کے کندھوں پہ چل رہا ہو، جب تک لوگ لے کر چلیں گے وہ چلے گا، اور جب رکھ دیں گے تو وہ پڑا رہے گا۔ جو ماحول کی وجہ سے دین پہ چلتے ہیں، ماحول ملے گا تو دین پہ چلیں گے، ماحول نہیں ملے گا دین کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ایسے ہیں جیسے جنازہ 4 آدمیوں کے کندھوں پہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کون سا دین چاہتے ہیں؟ فرمایا ماحول والا نہیں، حکموں والا دین۔ کون والا دین؟ حکموں والا دین۔ ماحول ہو نہ ہو، ہر حال میں اللہ کے حکموں پہ چلنا ہے، ہر حال میں اللہ کے حکموں پہ چلنا ہے۔ ماحول ہمیں بنانا ہے، محنت ہمیں کرنی ہے۔ کوئی ساتھ دے نہ دے، نماز پڑھنی ہے، کوئی ساتھ دے نہ دے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ کوئی روزہ رکھے نہ رکھے، مجھے روزہ رکھنا ہے۔ کوئی زکات دے نہ دے، مجھے زکات دینا، اللہ نے مالدار بنایا ہے۔ کوئی حج کرے نہ کرے، میرا مال حج کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ اللہ نے استطاعت دی ہے، وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تو مجھے حج بیت اللہ کو جانا ہے۔ مجھے یہ نہیں دیکھا کہ میرے محلے میں بہت سارے مالدار ہیں، وہ حج میں نہیں جاتے تو میں بھی نہیں جاتا۔
نہیں حج ایک بڑا فریضہ, کوئی جائے نہ جائے میں جاؤں گا. حکموں والا دین اللہ کو پسند ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, صحابہ کے پاس جو دین تھا وہ حکموں والا تھا, اور منافقین کے پاس جو دین تھا وہ حالات والا تھا. منافقین حالات کو دیکھ کے چلتے تھے. اسی لیے غزوہ تبوک میں جب صحابہ نکلے تو منافقین کہنے لگے لا تنفروا فی الحر, گرمی میں مت نکلو. منافق ماحول کو دیکھتا ہے, منافق موسم کو دیکھتا ہے, منافق حالات کو دیکھتا ہے. صحابہ حکم کو دیکھتے تھے, اللہ کا حکم ہے تو ہمیں یہ چیز کرنی ہی کرنی. جیسے روزہ سردی میں آوے جب بھی ہم رکھیں گے, روزہ برسات میں آوے جب بھی ہم رکھتے ہیں, اور روزہ گرمی میں آوے, شدید گرمی میں آوے تو بھی روزہ رکھنا ہے. کیوں؟ موسم نہیں دیکھنا ہے, روزہ اللہ کا حکم ہے, جس موسم میں آوے ہمیں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. بتاؤ بھائی ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ایسے ہم اور آپ کو غور فرمائیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو کہ ہمارے پاس جو دین ہے وہ دین یقین والا ہے یا وہ دین حکموں والا ہے یا ماحول اور حالات والا ہے. ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں. مثالوں سے ذرا بات سمجھ میں آتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اصل میں جو بگاڑ ہے, ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمایا کرتے تھے, یہ مارکیٹ کا بگاڑ, یہ بازار کا بگاڑ, یہ گھر کے باہر کا بگاڑ, اور یہ صوبے کا بگاڑ, یہ ملکوں کا بگاڑ, بزرگوں دوستو یہ اصل میں بگاڑ دل سے چلا ہے. پہلے دل بگڑتا ہے, پھر اعمال بگڑتے ہیں, اور اعمال کے بگاڑ سے پھر حالات بھی بگڑتے رہتے ہیں. اصل بگاڑ دل سے شروع ہوتا ہے, اور دل کا بگاڑ کیا ہے؟ وہ یقین کا بگاڑ ہے. کس کا بگاڑ ہے بھائی؟ یقین کا بگاڑ ہے. مثال میں عرض کروں, بات سمجھ میں آئے گی. یقین کا بگاڑ بات سمجھ میں آتی تھوڑا مثال دینے سے. ایک آدمی ہے, اس کے بدن پہ خارش آ گئی, کھجلاہٹ شروع ہوئی, دانے پیدا ہو گئے, اور وہ جو ہے وہ سڑنے بھی لگے, اور وہ دوا لیتا ہے لیکن وہ بیماری دور نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ بار بار وہ ٹیوب بھی لگاتا ہے, دوا بھی کھاتا ہے, پھر وہ پھوڑے نکل آتے ہیں, کھجلاہٹ ختم نہیں ہوتی. بڑے ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے کہا کہ دیکھو, ہزاروں روپے کے تم نے مرہم اور ٹیوب لگا لیے, دوا میں نہیں لکھوں گا جب تک اپنا خون تم چیک نہ کراؤ, ٹیسٹ نہ کراؤ. ایسا لگ رہا ہے تمہارا خون خراب ہو گیا ہے, پہلے چیک کراؤ, رپورٹ لاؤ, پھر میں دوا لکھوں گا. تو اس نے چیک کرایا, بلڈ ٹیسٹ, رپورٹ آئی, رپورٹ میں یہ بات نکلی جسم کا سارا خون خراب ہو گیا, سارا خون خراب ہو گیا. تو اب اس نے یوں کہا کہ بھئی یا تو خون بدلنا پڑے گا, دوسرا خون چڑھانا پڑے گا, یا پھر یہ دوائیں بڑی کڑوی ہیں اور بڑی تلخ ہیں, ناقابل برداشت ہیں, اتنے دنوں تم کو پینی پڑیں گی تاکہ خون کا فساد ختم ہو جائے اور خون کی خرابی ختم ہو جائے. یہ بیماری اوپر کی نہیں ہے, یہ بیماری نیچے سے ہے, یہ بیماری نیچے سے ہے, اندر کی بیماری ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, تو رپورٹ کے بعد اب ڈاکٹر صاحب نے بزرگوں دوستو یوں کہا ایسی دوا دی جس سے خون صاف ہو جائے. علاج ہوا, خون صحیح ہو گیا, معمولی مرہم دیا, لگایا, وہ صحیح ہو گیا, جسم تندرست ہو گیا. ہزاروں روپے پہلے خرچ کیے, شفا نہیں ہوئی, صحت نہیں ملی. لیکن بزرگوں دوستو اس اندر خون کی خرابی جب دور ہوئی تو اوپر پہ بدن پہ نکلنے والے پھوڑے صحیح ہو گئے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو ہمارے بڑے فرماتے ہیں ایسے ہی ہم اور آپ ہیں. یہ جتنے بھی حالات ہمارے اور آپ کے اوپر آ رہے ہیں, اور جتنے بھی حالات سے ہم اور آپ دو چار ہیں, اور جتنے مسائل سے دو چار ہیں, اور جتنی پریشانیوں میں ہمارا گھرے ہوئے ہیں, ان کا تعلق یہ باہر کی جو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں بزرگوں دوستو, ان کا حل بزرگوں دوستو وہ اندر کا یقین بگڑا ہے, اندر کا یقین بگڑا ہے. اس بگاڑ کی وجہ سے ہم برا عمل کر رہے ہیں. اللہ سے ہونے کے بجائے ہم غیر اللہ سے سمجھتے ہیں, ایمان اعمال سے ہونے کے بجائے ہم مال سے سمجھتے ہیں. اللہ کی محبت کے بجائے غیر اللہ کی محبت دلوں میں ہے, اللہ کی بڑائی کے بجائے غیر اللہ کی بڑائی دلوں میں ہے.
इज्जत और जिल्लत अल्लाह से समझने के बजाय हम दौलत और पैसों से समझते हैं। कामयाबी नाकामी का ताल्लुक अपनी कमाई से समझते हैं। फरमाया इसका यकीन, बुजुर्गों दोस्तों, वो अंदर जो यकीन है उससे उसका ताल्लुक है। जब तक हम यकीन नहीं बनावेंगे हमारे आमाल सही नहीं होंगे। जब तक आमाल नहीं सही होंगे बुजुर्गों दोस्तों, ये जितने मसाइब आ रहे हैं ये बंद नहीं होंगे। ये एक नुस्खा है, ये एक नुस्खा है। इसीलिए कहते हैं अंबिया अलैहिस्सलाम, हर आदमी की नजर अपनी लाइन पे होती है, हर इंसान की नजर अपने लाइन पे होती है। एक आदमी चल रहा है रोड पर, वो लकड़ी का कारोबार करता है, लकड़ी का ठेकेदार है, तो उसकी नजर दरख्तों पे पड़ती है। ये शीशम का दरख्त है, ये सागवन है, ये साखू है, इसका लपेट इतना है, इसमें इतनी लकड़ियां निकलेंगी। उसकी नजर कहां पड़ती है? दरख्त पे पड़ती है। अगर ये मिल जाए तो इतना मुनाफा होगा। लेकिन एक आदमी जो प्रॉपर्टी डीलर है, जमीन खरीदता और बेचता है, तो वो लकड़ियों को नहीं देखता। वो जब रास्ते से गुजरता है तो कोई खाली जमीन पड़ी है शहर के अतराफ में और शहर के किनारे, तो ये सोचता अगर ये जमीन मिल जाए तो इसमें करोड़ों का नफा है। दरख्त वाला दरख्त को देखता है, जमीन वाले की नजर जमीन पे पड़ती है। एक आदमी बाजार से गुजर रहा है तो बाल बनाने वाला सोचता है सैलून वाला अपनी दुकान पे मौजूद है, वो ये समझता है शायद मेरी दुकान में आवे। सैलून वाले की नजर सर पे पड़ती है, हो सकता बाल कटाने आ रहा हो। लेकिन जब आदमी गुजर जाता है तो ये सोचता नहीं मेरी दुकान पे ये नहीं आए, बाल नहीं कटाना है। ये जब आगे बढ़ता है मोची की दुकान पे तो वो मोची सर को नहीं देखता, वो पैर को देखता है। हो सकता जूता सिलाने आ रहा हो या जूते में पॉलिश करवाने आ रहा हो। इसकी नजर सर पे नहीं होती, जूते पे होती। जब ये भी गुजर गया तो समझता नहीं मुझसे काम नहीं था। जो जिस लाइन का होता है उस लाइन पे उसकी नजर होती है। अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाते थे, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की नजर इंसानों के दिलों पे पड़ती थी कि इस इंसान के दिल का रुख अल्लाह की तरफ है या इस इंसान के दिल का रुख गैरुल्लाह की तरफ। और दिलों को मेहनत का मैदान बनाया, मेहनत करो ताकि इसका यकीन सही हो जाए। ये यकीन ये कैसी दौलत है जो अंदर की चीज है। जैसे एक टावर की बुनियाद वो अंदर होती है और उसकी बिल्डिंग ऊपर, उसका जो है बिल्डिंग बुजुर्गों दोस्तों, उसकी तामीर या यूं कह लीजिए उसकी बुलंदी मौकूफ होती है अंदर की बुनियाद पर। आमाल की बुनियाद ईमान पर होगी। ईमान और यकीन अंदर कितना बना हुआ है। दरख्त है, दरख्त पूरा ऊपर है लेकिन उसकी जड़ नीचे होती है। ईमान और यकीन जड़ है, ईमान और यकीन जड़ है। और ये ईमान का यकीन, ईमान यकीन की दौलत मिलेगी बुजुर्गों दोस्तों दावत की मुबारक मेहनत से। आमाल की बुनियाद ईमान पर होगी। ईमान और यकीन अंदर कितना बना हुआ है। दरख्त है, दरख्त पूरा ऊपर है लेकिन उसकी जड़ नीचे होती है। ईमान और यकीन जड़ है, ईमान और यकीन जड़ है। और ये ईमान का यकीन, ईमान यकीन की दौलत मिलेगी बुजुर्गों दोस्तों दावत की मुबारक मेहनत से।